يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. قابل قدر سامعین کرام، ہمارا موضوع چل رہا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے VIP لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے والے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 کے ضمن میں ہم نے سنا. سابقہ خطبہ میں وہ کون کون سے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 2، پھر ان میں سے چند لوگوں کی تفصیل جو ہم نے سمجھی. ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. نمبر 2، ایسا شخص جس کی محبت اور جس کا تعلق کسی مسلمان کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نمبر 3، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا کوئی بھی عہدے دار. ان چیزوں کو ہم نے تفصیل سے سنا بھی تھا. اللہ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق سے بہرہ مند کرے. اسی سلسلے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں. آج اس دنیا میں ہم موجود ہیں، اس کائنات میں سورج 14,98,93,000 کلومیٹر اس زمین سے سورج کی دوری ہے ایک اندازے کے مطابق. لیکن یہی سورج جو اس کائنات میں موجود ہے زمین سے 14,98,93,000 کلومیٹر کی دوری پر جب جون جولائی کے مہینے میں اپنی تپش، اپنی حدت اور اپنی گرمی برساتا ہے، ہمارے جسموں میں اور ہماری جو اس آبادی میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اس گرمی کو برداشت کر پائے. ہمیں کہیں AC کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کہیں روم کولر کا انتظام کرنا پڑتا ہے، فریجیں چلنے لگتی ہیں، برف جمنے لگتی ہے، پانی ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ اس سورج کی گرمی سے ہم بچنا چاہتے ہیں. کپڑے گیلے کر کے ہم سروں پہ رکھتے ہیں، دن میں 5 بار نہانے کی زحمت اٹھاتے ہیں. 15 کروڑ، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر بنتا ہے 14,98,00,000. 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر جو موجود سورج ہے اس کی گرمی ہمارا یہ حال کر دیتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ جس میں ہے کہ قیامت والے دن یہی سورج کا مقدار ہی میل، صرف 1 میل کے فاصلے پہ رہ جائے گا. اور اگر اس میل کو ہم ہاشمی میل جو بہت بڑا میل ہوتا ہے اس کے مطابق بھی دیکھیں، 2 کلومیٹر اور تقریباً آدھے کلومیٹر سے کچھ زیادہ 2.5 کلومیٹر کے قریب یہ فاصلہ بنتا ہے.
تو جب یہ سورج 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگی ہوگی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ مضبوط پہاڑ کالعہن المنفوش، روئی کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، دھنکی ہوئی روئی، بے وزن، طاقت کے، قوت کے بغیر، ٹھوس ہونے کے بغیر جو روئی ہے اس کی طرح، زمین چٹیل اور ہموار ہو چکی ہوگی، سایہ دینے والا کوئی درخت نہیں ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ لوگ بڑے VIP ہیں جن کو اس گھڑی میں، اس لمحے میں اور اس آن میں سایہ ملے گا۔ تاریخ دان یہ کہتے ہیں دنیا کی یہ چین اور سیٹ اپ چل رہا ہے اس وقت، اس کو 50,000 سال نہیں گزرے، لیکن وہ قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ بہت بڑے VIP ہیں۔ ہمارے تو ولیمے میں ایک VIP آ جائے نا، ہم بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ VIP کلچر کے ہم مارے ہوئے، ذہنی غلامی میں دھسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے سگنل بند، ہماری سڑکیں بند، ہماری ٹریفک بند، VIP گزر رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا کمزور سا VIP ہے۔ جو میرے اللہ کا VIP ہوگا وہ کتنا عظیم الشان VIP ہوگا، اور جتنے سخت حالات میں اس کو یہ عرش کا سایہ ملے گا، کائنات کے سارے روم کولر اکٹھے کر لیں، سارے AC اکٹھے کر لیں، ساری ٹھنڈک جمع کر لیں، اتنی راحت، اتنا سکون، اتنا چین، اتنا اطمینان، اتنا سکھ نہیں مل سکتا جو اللہ کے عرش کے سائے میں اس انسانوں کو ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ان صفات کا تذکرہ چل رہا تھا، ان میں سے 3-4 کی ہم تفصیل سن رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 660 نمبر حدیث ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی، جس کی پرورش، جس کی زندگی کا سٹارٹ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1، شاب کا لفظ انسان کی زندگی کی کس عمر میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 2، نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں پرورش پائی اس نے۔ اس بات کا معنی اور مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اور تیسری بات، اس بات کی اہمیت دین اسلام کے اندر اتنی پیدا کر دی گئی کہ جو بندہ یہ کوالٹی، یہ صفت، یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کرے گا، میرا رحیم کریم رب اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ کیوں؟ اہمیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر شاب کا لفظ، شاب کس عمر کے بچے کو کہا جا سکتا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا، یہ وہ ہے جس کی عمر 15 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان ہو، اس عمر کے حامل کو شاب کہا جاتا ہے عربی میں۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ تعالی جلد 4 صفحہ 313 پہ بڑے مانے ہوئے، بڑی مستند اور معتبر، پکی اور ٹھوس بات کرنے والے ہیں۔ الفاظ کا معنی بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جو 13 سال کی عمر سے لے کر 30 یا 32 سال تک کی عمر میں ہو، اس عمر کے حصے کو شاب کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تاج العروس میں لکھا، وہاں پر بھی تقریباً یہی کوئی 14 سال کی عمر سے لے کر 30-32 سال کی عمر، 30 سال کی وہاں پہ عمر ہے۔ بہرحال ہمارے پاس مفہوم آ گیا۔ شاب کا مطلب کیا ہے؟ ایسا بندہ جس بندے کی 13-14 سال سے شروع ہونے والی زندگی 30-32 سال تک کی زندگی کا پیریڈ اور عرصہ نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ کی عبادت میں گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزرنے کے 2 مطلب محدثین بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب انہوں نے کہا کہ حسناتہ اکثر من سیئاتہ، اللہ کی عبادت میں ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی نیکیوں کا اور اس کے گناہوں کا اگر آپس میں تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، ان کو اگر جانچا جائے، پرکھا جائے، کمپیئر کرتے ہوئے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اس کے گناہ کم ہوں۔ ایک دوسرے نمبر پر
وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی حتی الوسع پابندی کرنے والا ہو۔ یہ دو موٹے سے مفہوم ہیں۔ یہ شاب النشا فی عبادت اللہ، یہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو پیدا کرنے والے کو قیامت والے دن VIP لوگوں میں شمار کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا عظیم کام ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم دیکھیں، جس ٹیم کو ہم صحابہ کی ٹیم کہتے ہیں، جس نے دنیا کا نقشہ بدلا، جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زمین کے ساتھ زمین بوس کر دیا، جن کے سامنے کھڑی ہونے والی 3 گنا 4 گنا 10 گنا فوجیں اور آرمی، وہ اپنی قوت، اپنی سطوت اور اپنی حکومت برقرار نہ رکھ پائے، جن کے سامنے نہ تو ہتھیار، نہ ٹیکنالوجی، نہ عددی قوت، کوئی بھی کسی چیز کی کام کی نہ رہی۔ وہ ٹیم جب میدان میں صف بنا کے کھڑی ہوئی، آسمان سے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اترنے شروع ہو گئے۔ وہ ٹیم 313 پر بھی مشتمل ہو تو ہزاروں کی تعداد میں موجود لشکر شکست کھا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس ٹیم کو اگر آپ دیکھیں، اس ٹیم میں آپ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ نوجوان ہیں، قریش کے بابی ایمان نہیں لائے تھے سوائے چند لوگوں کے، بزرگ نہیں۔ آج بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، آپ کو صحیح دین اسلام کا مفہوم سمجھا دیا ہے، آپ لے کر کسی بزرگ کے سامنے چلے جائیں، اس کو متفق کرنا، اس کو قائل کرنا بہت مشکل نظر آئے گا۔ لیکن جو نوجوان طبقہ ہے وہ جلدی دین کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر استعداد ہوتی ہے، ان کا کیلیبر ہوتا ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جیسے حق قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے، ایسے ان کے جذبات اور ان کے اندر خواہشات وہ بھی اپنے پورے زور اور پوری طاقت پہ ہوتی ہیں۔ اس لیے گناہ اس کی طرف سے بہت زیادہ ہونے کا احتمال ہے۔ جو اپنے گناہ والے جذبات کو، گناہ والی خواہشات کو شکست دے کر اپنے آپ کو اپنی نماز پہ پابند کر لے، اپنے آپ کو روزے پہ پابند کر لے، اپنے آپ کو ذکر اذکار پہ پابند کر لے، اللہ تعالیٰ کی تابع فرمانی کو پابند کر لے اور اپنے آپ کو مستقل کر لے، میرے اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے اور میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا انعام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے 7846 نمبر پر، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، کوئی اسپیشل قسم کی نصیحت کرے مجھے جس میں بڑی اہمیت ہو۔ وصیت کے اندر زور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ نصیحت عمومی اچھی بات، اس پر لفظ کو بول دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی بیٹھا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو نصیحت کرنا شروع کی، وصیت کرنا شروع کی، بڑی اہمیت اور تاکیدی بات، اس میں سے 5 باتیں اسے بتائی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی، اغتنم شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ، اس کو جتنا اللہ کے دین میں استعمال کر سکتے ہو کر لو۔ اور یہی وصف سیدنا جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار کی صفت آپ کو نظر آئے گی۔ جب مسلمان کے نوجوان میں یہ والی صفت موجود تھی کہ وہ اللہ کی اطاعت کو اطاعت، اللہ کی تابع فرمانی، دین اسلام کی پابندی کرنے والے تھے۔ پھر ایک ابھی داڑھی مونچھ پوری نہیں آئی، محمد ابن قاسم آ کے سمندر پار آ کے کفر کی طاقت کو گرا کے چلا جاتا ہے، اور کہیں پہ آپ کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت نظر آتی ہے۔ جوانی میں ہے، لڑتے ہوئے دائیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا، کٹ گیا، سیر و اعلام النبلاء میں تفسیر سے واقعہ موجود ہے، بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں بازوؤں میں جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، اور پھر جب انہیں شہید کیا گیا، ساتھی کہتے ہیں ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی کو تلاش کیا، اس میں ہمیں رأیت بضعا و تسعین،
ہم نے 90 سے اوپر زخم ان کے جسم پہ دیکھے، تلواروں کے لگے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو جو وصیت کی، اپنی جوانی سنبھالنے کی وصیت کی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2417 نمبر 2417 جامع ترمذی میں فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن امورہ فیما فنا۔ 5 باتوں کا ٹیسٹ جب تک بندہ کلیئر نہیں کرے گا، اللہ جانے نہیں دے گا، وہیں پہ کھڑا کر لے گا، اللہ پاؤں نہیں ہلانے دے گا۔ 5 باتوں کا ٹیسٹ دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے، اپنے سفر کی طرف قیامت والے دن جب جانا ہے، اپنی منزل کی طرف جب بڑھنا ہے، 5 ٹیسٹ کلیئر کرنے ہوں گے۔ اور ان 5 ٹیسٹ میں سے پہلا ٹیسٹ ان امورہ فیما فنا۔ ہاں بھی بتائیے، عمر ملی تھی، کن کاموں میں برباد کی ہے، کن کاموں میں گزاری ہے، کن کاموں میں خرچ کی ہے۔ اور دوسرا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی تھی، رعنائیاں تھی، گال سرخ تھے، بازو مضبوط تھے، جسم میں قوت تھی، کرنے کے جذبات تھے، قوت ارادی مضبوط تھی، ہمت تھی، جوش تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا۔ فیما ابلا، کن کاموں میں خرچ کیا ہے؟ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، لڑکیوں کے پیچھے، کھیلوں کی گراؤنڈ میں، واہیات ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یورو کمانے کی شکل میں پرائے دیش میں جا کر اللہ کے دین کی پرواہ نہ رہی۔ گھر میں کیا ہوتا ہے، میری اپنی باڈی میں کیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں میں کیا چل رہا ہے، میری کمیونٹی کس طرح کی ہے، میرے دوست کس طرح کے ہیں، کن کاموں میں راتیں گزرتی ہیں، سارے نشے موجود ہیں۔ نئی نشہ موجود تو اللہ کی عبادت کا نشہ موجود نہیں ہے، اللہ کی تابع فرمانی کا نشہ موجود نہیں ہے، اذانیں سن کر بے قراری کا نشہ موجود نہیں ہے، جماعتیں نکلنے کا نشہ موجود نہیں ہے، حلال کمانے کا نشہ موجود نہیں ہے، اچھے مکان کا نشہ ہے، اچھے سٹیٹس کا نشہ ہے، گریڈ امتحانوں میں بہترین ہو جائے، بھلے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ان شبابہ فیما بلا، یہ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑے گا رب کے سامنے کھڑے ہو کر۔ میں دنیا کی کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، دنیا سے آئے ہوئے کسی ٹیسٹ لینے والے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کچہری میں بیٹھا ہوا سول جج اس کی بات نہیں کر رہا، کسی سیشن کورٹ کے جج کی بات نہیں کر رہا، ہائی کورٹ کے جج کی بات نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کے جج کی بات نہیں ہو رہی۔ اور گھٹیا ہیں یہ سب لوگ، نیچے ہیں، میرے اللہ کے مقابلے میں ایک تنکے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں، لیکن ہم تو یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کے رب کے سامنے اس جوانی کا حساب دینا ہوگا۔ اور جس بندے کی جوانی کلیئر ہے، نمازوں میں، نماز کے ساتھ دیگر اسلام کے ارکان میں، دیگر نیکیوں میں، وہ بندہ اللہ کے وی آئی پی بندوں میں شامل، اور وی آئی پی گروپ میں شامل۔ اور وی آئی پی بھی کیا؟ اس دن جس دن کے بارے میں اللہ نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت خوفناک دن ہے وہ۔ حمل والیاں حمل گرا بیٹھیں، دودھ پلانے والی بچے کو بھول جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے، بندہ بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے، ہر چیز اپنی ہی فکر میں لگی ہوئی، ہر جان اپنی فکر میں لگی ہوئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی فکر میں، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں اگلے گھر میں چلے جائیں، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اگلے گھر میں چلے جاؤ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی اگلا در دکھائیں گے۔ اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ کوئی بندہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ میرے پیغمبر سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کا سہرا ان کے سر پہ باندھیں گے۔ اس دن کا وی آئی پی کون ہے؟ اس دن کا چیف گیسٹ کون ہے؟ اس دن کا مہمان خصوصی کون ہے؟ اس دن آرام پانے والا کون ہے؟ سختیوں سے نکلنے والا کون ہے؟ ایک یہ بندہ ہے جس کی جوانی اچھی ہے۔ آج ملک پاکستان کی آبادی میں 64%، ہر 100 میں سے 64 بندے وہ 30 سال سے نیچے کی عمر میں ہیں اور 9 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں۔ 64% آبادی، اور یہ دنیا کا، پاکستان ایک اس اعتبار سے خوش نصیب ملک ہے جس کی اکثریتی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن شاید اگر ہم انصاف میں دیکھیں، ہم 125ویں نمبر پہ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم بے ایمانی میں خود کو دیکھیں، کرپشن جس کا بڑا سادہ سا مفہوم،
ہر بندہ جانتا ہے، تو ہم دنیا میں 7ویں نمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں 8ویں نمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے ایمانی میں، بے دینی میں لوگ تصویریں لگاتے ہیں آج سوشل میڈیا پہ، لندن کی بنی ہوئی سڑک کہتے ہیں یہ مائیکل نے بنائی، اور پاکستان کی بنی ہوئی سڑک کہتے ہیں یہ حاجی غلام محمد نے بنائی۔ دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کی بنائی ہوئی دیکھے اور وہ دیکھے، اور ہم بھی صرف سڑکیں پر سفر کرتے ہوئے مشاہدے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں عادتیں نہیں پڑی، ہم نے خود کو عادتیں نہیں ڈالی۔ اگر نوجوان اپنی زندگی سدھار لے، اپنی زندگی سنوار لے، میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بھائی وہ نوجوانوں کی جماعت تھی، آج جمعے کا دن ہے، نماز فجر ہوئی، کئی لوگوں نے اپنے اللہ کی توفیق سے سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ کیوں سورۃ کہف کی تلاوت کی؟ میرے پیغمبر کا فرمان ہے جو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے اللہ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت۔ لیکن یہ کہف ہے کیا؟ عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ غار کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس سورت کا نام غار کیوں رکھا، کہف کیوں رکھا؟ سوال کیجئے، جواب ملے گا کہ کچھ جوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ اسی سورت کے اندر اور بھی قصے موجود ہیں، اور بھی واقعات موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے جڑی ہوئی غار اس کے نام پر قرآن مجید کی۔ اس سینکڑوں سال گزر گئے، شاید ہزاروں سال گزر چکے ہوں۔ وہ کون تھے لوگ؟ ہم نہیں جانتے برادری کیا تھی، ہم نہیں جانتے باپ کا نام کیا تھا، ہم نہیں جانتے حکمران کا نام کیا تھا، ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی طاقتیں کیا تھی، لیکن اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ، نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پہ ایمان لے آئے، اور اپنے رب پر ایمان لا کر وہ سوسائٹی سے ٹکرا گئے، حکومت سے ٹکرا گئے، وقت کے حکمران سے ٹکرا گئے اپنی جوانی کے اندر۔ وزدناہم ہدا، تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان کیا، ان کی تعداد کو بیان کیا، ان کے سونے کو بیان کیا، 309 سال کی نیند کو بیان کیا، پھر اٹھنے کو بیان کیا، بازار میں جانا بیان کیا۔ رب کو ان جوانوں کی جوانی میں کی ہوئی اللہ کے ساتھ وفا اتنی اچھی لگی، اتنی پسند آئی، اتنا پیار ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سجا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ سبق ہے میرے آج کے نوجوان بھائیوں کے لیے، میرے آج کے نوجوان بچوں کے لیے۔ تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، تمہارا رب بے وفا نہیں ہے، سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا ہے۔ اپنے رب کے وفادار اس جوانی میں بن جاؤ۔ یہ گھٹنے اللہ کی قسم ساتھ نہیں دیتے جب بندے کو اپنی قبر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جسم یہ ٹھنڈک موسم کی برداشت نہیں کر پاتا جب بندہ قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت قیام کی طاقت نہیں رہتی جب بندہ قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس لیے اہمیت ہے۔ یہ چوتھا وصف تھا، یہ چوتھی خصوصیت تھی، یہ چوتھی نیکی تھی، یہ چوتھی عبادت تھی جس کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے وی آئی پی بندوں میں ہوگا۔ قیامت والے دن وی آئی پی جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اگلا بندہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلبہ معلق بالمسجد، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس وی آئی پی جماعت میں شامل کرنا ہے، قیامت والے دن کے وی آئی پی، سخت گرمی میں وی آئی پی، عرش کے سائے میں جگہ پانے والے وی آئی پی، اس دن کی لطف اندوز ہونے والے۔ میں نے عرض کیا تھا مشکل ایک بندے کو جون کے مہینے میں دن کے 1 بجے آپ دھوپ میں کھڑا کر دیں، سب سے لذت والی چیز اس کے سامنے رکھیں، لے جی بھائی آپ اس منظر کو دیکھیں، اسے تکلیف ہوگی موسم کی وجہ سے۔ لیکن اگر اسی بندے کو آپ شیشے کے ایک کمرے میں لے جائیں اور اس کو اے سی چلا دیں، ٹھنڈک میں کہیں اب آپ یہ منظر دیکھیں، وہ کہے گا میں انجوائے کرتا ہوں، اب مجھے لطف آ رہا ہے۔ قیامت والا دن ان لوگوں کے لیے لطف اندوز 50,000 سال کا دن ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، اور شاید یہ ہمارے دنیا کے سال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ اس دن کے وی آئی پی کیسے بننا ہے؟ اگلی صفت، وہ بندہ جس بندے کا دل مسجد میں اٹک جائے، مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
663 نمبر سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے کزن تھا میرا، رشتہ دار تھا، کان اب آدھا رجلا، سب سے دور تھا، ممشن الی المسجد النبوی، مسجد نبوی کے نمازیوں میں سے سب سے دور کا نمازی تھا۔ 663 نمبر حدیث۔ لیکن حیرت کی بات تھی، لا تخطئہ الصلاۃ، کبھی اس بندے کی نماز نہیں رہی، بندہ بھی سب سے دور کا نمازی۔ اور آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں نا، اس وقت جو دور تھا نا، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ آج تو ہمارے ہاں 100 کلومیٹر بھی دور نہیں ہے، بعض لوگ آج کراچی کو بھی دور نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ یہاں سے فلائی کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں کسی بھی، وہ جہاز کا بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد لاہور کے ایئرپورٹ سے، علامہ اقبال ایئرپورٹ سے اڑتے ہوئے وہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتر چکے ہوتے ہیں، فاصلے سمٹ چکے ہیں، بہت ہی سمٹ چکے ہیں۔ اس دور کے جو فاصلے تھے وہ کچھ اور کیفیت کے تھے، بہرحال وہ سب سے دور کا نمازی تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، کبھی اس کی نماز نہیں رہی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی محبت اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہتے ہیں میں نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، ہم اس کے پاس آئے، بھائی آپ بڑی دور سے چل کے آتے ہیں، موسم بھی گرمی کا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو پھر رمضائی تپتی ہوئی ریت اور گرمی میں چل کے آنا پڑتا ہے، اور کبھی سخت رات اندھیری ہوتی ہے، اندھیروں میں چل کے آنا پڑتا ہے۔ مدینہ کی زمین جو تھی پتھریلی اور سنگریلی تھی، سنگریزے تھے چھوٹے چھوٹے، ایسی سرزمین کے اندر زہریلے کیڑے اور سانپ نسبتاً زیادہ پائے جاتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اگر آپ پسند کریں، ہم آپ کے لیے لو اشتریت حمارا، آپ ایسے کریں، ہم آپ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ایک سواری خرید لیں، گدھا، اس دور کی سب سے ہلکی اور دیسی سی سواری تھی، ترکبوہ، آپ اس پہ سوار ہو جائیں، آپ کی مسجد میں آمد و رفت آسان ہو جائے گی، اور وہ سواری آپ کو یقیک من حوام الارض، زمین کے زہریلے کیڑوں سے بچائے گی، اور رات کے اندھیروں میں بھی آپ کی حفاظت کرے گی، دن کی گرمی میں بھی حفاظت کرے گی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بندے نے تو میرے جذبات کا ہی قتل کر دیا، اس نے تو میری بات کی ایسی تیسی کر دی۔ وہ کہنے لگا میری بات سنو، ما یسرنی ان منزلی فی جنب المسجد، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں بالکل کہ میرا گھر مسجد کے ساتھ بنا ہوا ہو۔ کہتے ہیں یہ بات اس کی میں نے اپنے دل میں بٹھا لی، میرے دل پہ بوجھ بن گیا، حملت حمالا، وہ بوجھ جو تھا وہ لے کے میں پیغمبر کے سامنے گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میری محبت، ایک طرف میرا اثار، آگے سے اس نے یہ جواب دیا ہے، اور یہ جواب بڑا خوفناک نہیں، مسجد ہو اللہ کے رسول کی، مسجد ہو صحابہ کے بیٹھنے کی، جس میں صحابہ کا صفہ والا مدرسہ ہے، جس میں جبریل قرآن لے کے اترتے ہیں، جس میں پیغمبر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی دینی تعلیمی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے ہیں، جس کے خطیب امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کے بارے میں بندہ کہے کہ اس کے ساتھ والا پلاٹ بھی مجھے پسند نہیں، بات تو خوفناک ہے۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے یہ بات کہی، کہا جی میں نے کہی ہے۔ کیوں کہی ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے میں سب سے زیادہ دور سے آتا ہوں۔ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں جو چاہتا ہوں، اريد، میرا ارادہ یہ ہے، ان تکتب آثاری، میں جو چل کے آتا ہوں، میں قدم اٹھاتا ہوں، دور سے آنے کی وجہ سے زیادہ مشقت اور زیادہ قدم میرے اٹھانے، ان کو اللہ تعالیٰ لکھ لے، ان کے بدلے میں مجھے نیکیاں عطا کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں اسی حدیث کے آخر میں لفظ ہے، لاکا، آپ کے لیے ما نویتا، جو آپ نے نیت کی ہے، جو آپ کے دل میں سوچ ہے، اس کے مطابق اللہ آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، یعنی یہ قدم اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی۔ چند دن ہی بعد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے، اور آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں 666 نمبر پر حدیث موجود ہے، پہلی 663 نمبر پر تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف آ جائے، مسجد کی طرف سفر شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس کا ہر قدم، ایک دفعہ بندہ پاؤں رکھتا ہے، ایک دفعہ بندہ پاؤں اٹھا کے آگے لے کے جاتا ہے، پہلا جو پاؤں رکھنا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا ہوا بندے کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر جو دوسرا قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، اپنی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے جو لگی ہے وہ ادا کرنی ہے، لیکن اللہ کریم کی محبت اور رحمت دیکھیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں۔ اور قلبہ معلق بالمسجد، اس سے حسین مثال نہیں ہو سکتی کہ بندے کا گھر بھی مسجد سے سب سے دور ہے، نماز بھی کبھی نہیں رہی، آنا بھی مسجد میں ہے، سواری بھی پسند نہیں، پیدل چل کے آنا ہے۔ یہ انداز، یہ ان صفات کی اگر ہمیں مثالیں سمجھنی ہے تو ان صحابہ کی زندگی میں۔ اور میں جوانوں کی بات کر رہا تھا، ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی عبادت میں گزرے، اس کی مثال اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو بڑی شاندار مثال، صحیح بخاری میں اتنی اہمیت کی حامل حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 15 مرتبہ اس حدیث کو لکھا ہے صحیح بخاری میں، 15 مرتبہ، 1 2 5 10 نہیں، 15 مرتبہ۔ اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ ان کے والد کہتے ہیں، خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے زوجنی ابی، میرے والد نے میری شادی کر دی، قریش کی بڑی خوبصورت ایک اچھے خاندان سے اپنی بہو تلاش کر کے لائے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بہو سے بات چیت بھی کرتے اور اس سے پوچھتے رہتے، یفتشو کناتا ہو، اپنی بہو سے ملتے، ہاں بھی بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ میری بیوی نے کہا جی بہت اچھا ہے، اور سب ٹھیک ہے؟ کہنے لگی بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات ہے، یصوم النہار، دن کو روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے، اور رات اس کی پوری اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ میرے والد نے مجھے بلایا، مجھے سمجھایا، بیٹا یہ تیری بیوی ہے، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے، لیکن مجھ پر باتیں اثر نہ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے، میرے ابا جی نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا لی، یہاں بھی عبداللہ مجھے دیکھو، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں اصلی اللیل، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اصوم النہار، دن کو روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکاح بھی میں نے کیے ہیں، بیویاں بھی میرے گھر میں موجود ہیں۔ ساری اپنی مثال سامنے رکھنے کے بعد اسے بھی نصیحت کی کہ تیرے جسم پر اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیْکَ حَقًّا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، لِضَیْفِکَ عَلَیْکَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، لِزَوْجِکَ عَلَیْکَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی میں ان کو بھی ٹائم دیا کرو۔ یہ عبادت ہے کہ والد کو پریشانی، بیوی کو پریشانی۔ اسلام اعتدال والا دین ہے نا، یہ نہیں کہ بندہ عبادت میں لگے، جیسے ہمارے ہاں ہمارے بعد بڑے ہی مخلص، بڑے ہی اللہ سے پیار کرنے والے، دین کی تڑپ رکھنے والے ہمارے بھائی 4 مہینے کے لیے اپنا بوری بسترا پیک کر کے نکل پڑتے ہیں۔ گھر میں کیا ہے، بچے کیا ہیں، بیوی کو کیا ضرورت ہے، کئی سال سے دین پر محنت کے نام سے گھر سے باہر نظر آتے ہیں۔ یہ سبق پیغمبر نے نہیں پڑھایا اس انداز سے، فرمایا اس کو بھی لے کے چلنا ہے۔ یہ بیوی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، مہمان کا مسئلہ، اعتدال والا دین ہے۔ عبادت کرنی ہے۔ نوجوان تھے، باپ اور بیٹے کی عمر میں صرف 10 سال کا فرق تھا، 10 یا 11 سال کا فرق بنتا ہے۔ اتنی عبادت کرنے والے تھے کہ باپ کو شکایت کرنی پڑی کہ بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا۔ اور یہاں پہ آج کا معاشرہ جو جوانی میں، وہ سب والد کو تقریباً الا ماشاء اللہ اپنی اولادوں سے شکوے کیا ہے، شکایتیں کیا ہیں کہ سارا ٹائم بیوی کو ملتا ہے، ہمیں بھی نہیں ملتا۔ اللہ کو ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ استثنائی مثالیں، ایکسیپشنل صورتحال، یعنی کچھ ان چیزوں سے ہٹ کر نادر اور عمدہ مثالیں بھی موجود ہیں جن نوجوانوں کی زندگی میں بڑا اعتدال ہوگا۔ ایسے ہی یہ صحابی کی مثال ہے، قلبہ معلق بالمسجد۔ آپ یہ صفت پیدا کر لیں، اللہ کے ان گھروں کے ساتھ دل لگا لیں۔ آپ نماز پڑھ کے نکلیں، اذان سنیں تو دل بے قرار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، 3537 نمبر، قیامت والے دن اعلان ہوگا، اللہ اعلان کروائیں گے، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے پڑوسی کدھر ہیں۔ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے نا، وزیر اعظم کا محل ہو اور ساتھ والا مکان آپ کا ہو،
مکان کی ویلیو کیا بنے گی، مکان کی قیمت کیا بنے گی؟ یہ تو دنیا ہے، میرے اللہ کے لیے مثال ہی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کا پڑوسی بن گیا، اس پڑوسی کی فضیلت کیا ہے؟ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ فرشتے اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اذن سے سوال کریں گے، اللہ ایک بات ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ اجازت دیں گے۔ وہ کہیں گے لا ينبغي لأحد ان يجاورك، یا اللہ یہ تو کسی کی ہمت ہی نہیں کہ تیرا پڑوسی بن سکے۔ کون ہے آپ کا پڑوسی؟ اللہ کہیں گے میں بتاتا ہوں، میرے پڑوسی وہ ہیں این عمار المساجد، جو دنیا میں مسجدوں میں اپنا وقت زیادہ گزارا کرتے تھے، جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، کچھ بندے جیسے آپ بھینس کے لیے، طاقتور بھینس کہیں بھاگ نہ جائے، طاقتور اونٹ میرے گھر سے فرار نہ ہو جائے، طاقتور گائے کہیں بھاگ کے میرا نقصان نہ کر دے، آپ اس کے لیے ایک بڑا مضبوط اس کی کھونٹی، اس کا قلعہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، پھر اس پہ باندھتے ہیں، اور قلعے کی مضبوطی، زمین میں گڑے ہوئے قلعے کی مضبوطی بطور مثال لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ میرے اللہ کہتے ہیں کچھ بندے میرے ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے سامنے زمین میں گڑی ہوئی میخ، زمین میں گڑی ہوئی لکڑی، اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ کچھ مسجدوں میں اس قسم کے بندے ہیں، اور جو بندہ اس طرح کا مسجد میں ہو جائے، قلعہ اپنی جگہ خود سے نہیں بدلتا، بھاگ کے دوسری جگہ پہ نہیں جاتا، آسانی سے زمین سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ مثال بیان کی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کچھ بندے مسجدوں میں اس طرح ہوتے ہیں، یعنی بڑا ہی وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے۔ مسجد میں وقت کب گزرے گا؟ جب دل مسجد میں لگے گا۔ اگر مسجد کی 4 رکعتوں میں جو امام کے پیچھے پڑھنی ہے ان میں ہی دل نہ لگا، بعد کے نفلوں میں بھی نہیں لگے گا، بعد کی سنتوں میں بھی نہیں لگے گا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں بھی نہیں لگے گا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے میں بھی نہیں لگے گا۔ فرمایا اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آئیے جو بندے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن، ہر عمل کا رد عمل، ہر ان پٹ کی آؤٹ پٹ۔ پھر اس جو بندے اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لیں ان کی زندگی کیسی بنتی ہے؟ میرے پروردگار کائنات نے فرمایا لوگوں پھر ان کی زندگی یہ ہے، ان مریضو آدوہم، اگر وہ گھروں میں بیمار ہو جائیں، کوئی پتہ لینے کے لیے آئے یا نہ آئے۔ یہاں پہ بڑا پرسیپشن ہے، بڑا تاثر ہے۔ امیر کا معیار اور ہے اور غریب کا معیار اور ہے۔ میرا امیر یار مر جائے تو میں پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہ پہنچتا ہوں، لیکن میرا غریب دوست مر جائے، فوت ہو جائے، میں فون کر کے بھی تعزیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ میں سے مراد ہم معاشرے والے لوگ، اگر امیر دوست بیمار ہو جائے ہم اس کے پاس حاضر ہیں، لیکن غریب دوست بیمار ہو جائے وقت نہیں۔ میرے اللہ کریم کا معیار کیا ہے؟ جو مسجد میں بیٹھنے والا بندہ جب بیمار ہوتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، دنیا کا کوئی پتہ لینے کے لیے آیا ہے یا نہیں، اس نے فون کیا ہے یا نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، جاؤ آسمان کے فرشتوں تم جاؤ اس بندے کی بیماری میں اس کا پتہ لے کے آؤ۔ کیوں؟ قلبہ معلق بالمسجد، کہ مسجد میں اس کا دل لگا ہے۔ ان مریضو آدوہم، فرشتے آتے ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اور اس کا حال پوچھنے کے لیے۔ وَإِنْ غَابُوا افتقدوہم، اگر وہ مسجد میں نظر نہ آئے پھر اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ یار جا کے دیکھو یہ بندہ کہاں ہے۔ مسجد اللہ کو پتہ ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، آج میرا بندہ مسجد میں نہیں، جا کے تلاش کرو اس بندے کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اور تیسرا اس بندے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر یہ بندہ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر یہ بندے اس قسم کے لوگ کسی تنگی میں پھنس جائیں، آسمان سے پھر ڈیوٹی لگتی ہے، جاؤ جا کے اعانوہ، وہ جا کے اس کی مدد کرو۔ وہ آتے ہیں اور آ کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں اچانک سے وہ فلاں بندہ آ گیا میری مدد کر کے چلا گیا، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ تعاون کر دیا، یہ فلاں بندہ، یہ اچانک، یہ کیا ماحول ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی ہونے والی مدد ہے۔ اس کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، قلبہ معلق بالمسجد، یا دنیاوی فضائل، لیکن یہ سارے دنیاوی فضائل بڑے چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑے عارضی سے ہیں۔ اصل وہ پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان 7 بندوں کے اندر اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں دینا ہے۔
قیامت والے دن دینا ہے، اربوں خربوں دنیا کے سامنے دینا ہے، سخت حالات میں دینا ہے، سخت گرمی میں دینا ہے، جب سب بھاگ رہے ہوں گے اس دن دینا ہے، جب سب سکھ کی تلاش میں ہوں گے اس دن دینا ہے، جب سب ڈرے ہوئے ہوں گے اس دن دینا ہے، جب سب کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اس دن دینا ہے، جب سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے تب دینا ہے، جب سب کانپے ہوئے ہوں گے تب دینا ہے، جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کانپ رہے ہوں گے، زندگی گزاری ہوئی دنیا کی فلم کی طرح دماغ میں چل رہی ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ نے خوف اور حزن سے نکال کر اس دن ان کو دینا ہے۔ یہ تیسرا بندہ جو اسی حوالے سے قلبہ معلق بالمسجد یہ تھا، اور اس کے بعد جو عظیم الشان بندہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راجل، یہ وہ بندہ ہے جو اس VIP پروٹوکول میں جائے گا، جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ وہ بندہ ہے تصدقہ، جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور انداز کیا ہے دینے کا کہ تصدق یمینہ لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اس ہاتھ کی انگلیاں نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، اس ہاتھ کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ مثال ہمارے سامنے پیغمبر کی زبان سے اللہ کریم نے بیان کروا دی۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ اس ہاتھ کے ساتھ کام کریں، چیز وزنی ہے، وزنی چیز جب یہ ہاتھ اٹھانے لگے گا بے بس ہو جائے گا، اس ہاتھ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود حرکت کرے گا، اس ہاتھ کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، یہ اس کا ساتھی ہے۔ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کا بہترین ساتھی ہے، اس کا ہیلپر ہے، اس کا معاون ہے، اس کا مددگار ہے، اس کی نصرت کرنے والا ہے، اتنے قریب کہ ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ مطلب کیا ہے؟ صدقہ کریں، صرف صدقے کا پتہ یا آپ کو ہو یا آپ کے اللہ کو پتہ ہو، تیسری ہستی کو پتہ نہ چلے۔ اس انداز سے صدقہ کرنا یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها، اللہ کریم کہتے ہیں اگر صدقے کو تم ظاہر کر دو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو چھپا کے صدقہ کر کے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں صحیح سند سے مروی حدیث ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جس بندے نے اپنے صدقے کو پوشیدہ انداز سے کیا، چھپا کے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اس نے اپنے اوپر اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کا اللہ اس پہ ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کا اللہ اس پہ غصہ ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ مجھ پہ ناراض نہیں ہوگا، جب میرا اللہ مجھ پہ غصہ نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھ پر اپنا غضب نہیں فرمائے گا، تو اس سے بڑھ کر میری سعادت والی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کیسے ملے گا؟ اپنے صدقے کو خفیہ انداز سے کرنا۔ ٹھیک ہے ہمارے ہاں انداز چلتا ہے، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، نہ میں ان پہ کوئی فتویٰ لگانے کی ہمت اور سٹیٹس رکھتا ہوں، نہ میرا کوئی پورٹ فولیو ہے کہ میں اس پہ کوئی فتویٰ لگاؤں، لیکن یہ انداز جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، 10 روپے کے نام پر لمبے لمبے اعلان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ تربیت کریں لوگوں کی، ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ یہی دلیل ہے نا کہ میں اعلان کروں گا اور لوگ بھی آئیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی یہ تربیت کریں، صدقے کو اس انداز سے لوگ کریں، کتنا بڑا بعض دفعہ چھپا کے کیا ہوا صدقہ، اس کے 10 روپے بھی کروڑوں روپے سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ اس کروڑوں روپے سے جو لوگوں کی نمود و نمائش، بندہ کمزور ہے، ریاکاری، دکھلاوا، اس کے خیالات بندے کے دل میں آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ کرنے کی مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 10، والیوم نمبر 10، صفحہ نمبر 159، امام محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک بن واضح الحنظلی المروزی، کانا کثیر الاختلاف من ترسوس الی الرقہ، اکثر وہ سفر کیا کرتے تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، دین میں بھی اعلیٰ درجے پر۔ اور پیچھے میں ایک بات کے حوالے سے عرض کر دوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا ان ساری چیزوں کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے صوفی بن جائیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لیں، نفل پڑھتے رہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں۔ بندہ اپنی پوری زندگی، معتدل زندگی جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اتنی عبادت کرنے والا یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس بندے سے سیاسی، ملکی، ریاستی، حکومتی، فارن پالیسی اور انٹیریئر پالیسی، اس کے حوالے سے ان کی رائے اگر آپ پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران تھے، شاید اس لیول کی رائے آپ کو کسی اور بندے کی نہ ملے۔
جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ دماغ کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کھڑکیاں کھول دیتا ہے، بندے کے اندر بصیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم وہ وسیع اور برکت والا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک نارمل زندگی لیکن اللہ کی اطاعت میں اور عبادات اگر اپنے اندر زیادہ کر لے، اللہ اس کے دنیاوی حالات کو بھی بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رزق آسمانوں سے آتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق نے آسمانوں سے آنا ہے، اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے، رزق بھی آسمانوں سے، اللہ کی ذات بھی آسمانوں سے۔ اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے ساتھ وفا کر لیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ بات میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اکثر سفر کرتے ایک نوجوان تھا، وہ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے، اور راستے میں پڑاؤ کرتے، جب وہاں پہ بیٹھتے لوگ سارے جمع ہوتے اور بڑے عظیم محدث ہیں، کوئی اچھی سی حدیث سنا دیں، حدیث سناتے، وہ نوجوان قریب ہو کے بیٹھتا، پوری توجہ سے وہ حدیث سنتا، کان حسن الاستماعی، بڑا کان لگا کے سنتا اور بڑے اچھے طریقے سے سنتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نکلنے لگتے، آپ کا جوتا اٹھاتا، جوتا سیدھا کر کے رکھتا، آپ کا سامان پکڑتا، دور تک آپ کو رخصت کر کے آتا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ گئے، وہاں پہ بیٹھے، درس حدیث دیا، حدیث پڑھائی، چہرے تو موجود تھے لیکن وہ نوجوان کا چہرہ موجود نہیں تھا، جس کی آنکھوں میں بڑی تڑپ نظر آیا کرتی تھی، بڑا حدیث کی محبت، پیار، احترام اور ایک اس کے اندر لگن، ذوق، شوق نظر آتا تھا، نظر نہیں آیا۔ جانے لگے، اس انداز سے کوئی جوتا رکھنے والا نہیں تھا، اس انداز سے کوئی سی آف کرنے والا، الوداع کرنے والا نہیں تھا۔ پوچھ لیا کسی ساتھی سے، اس طرح کا ایک نوجوان تھا، آج نظر نہیں آ رہا، کہنے لگا جی اس کو چھوڑیں، کان محبوس، وہ نا قید کیا ہوا ہے، بھی دینی ہی، کسی بندے کے پیسے دینے تھے، لے لیے تھے اس نے، پیسے بنے نہیں، اس بندے نے کیس کر دیا، قاضی نے اسے قید کروا دیا کہ اس کا قرض واپس کرو ورنہ میں تمہیں قید میں رکھوں گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کتنا قرض ہے؟ کہنے لگا اس پر قرض ہے عشرات آلاف درہم، اس پر جو قرض ہے نا جی وہ 10,000 درہم ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اچھے بزنس مین تھے، 10,000 درہم منگوائے، اس بندے کو دیے، کہنے لگے وعدہ کرو کبھی کسی بندے کو بتاؤ گے نہیں کہ اس کا قرض میں ادا کر رہا ہوں، جا کے اس کے جو بندہ ہے اس کو قرض ادا کر دو جس کے اس نے پیسے دینے ہیں، لیکن یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ 10,000 درہم، آج میں چاندی کے درہم ہوتے ہیں، میں اس کے پیسے بنانے لگا۔ آج کے دور میں چاندی بڑی ڈی ویلیو ایک چیز ہے، بڑی اس کی قیمت ہلکی ہو چکی ہے، پھر بھی اس کے جو پیسے بنے 60 لاکھ روپیہ بنا، 60 لاکھ، 60 روپے نہیں، 60,000 نہیں، 100 نہیں، 60 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس شرط پر کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ یہ ہے صدقۃ السر، یہ ہے خفیہ صدقہ، یہ ہے اس انداز سے رب کے راستے میں دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یا بندے کو پتہ ہو یا اس کے اللہ کو پتہ ہو کہ میرے راستے میں کسی بندے نے خرچ کیا ہے۔ اور یہ بندے نے جب اسے پیسے مل گئے، وہ رہا ہوا، اسے پتہ چلا عبداللہ ابن مبارک آئے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، پیچھے گیا ملنے کے لیے، ابن مبارک نے پوچھا آپ کہاں تھے؟ این کنت، آپ کہاں تھے؟ مجھے نظر نہیں آئے درس حدیث میں۔ کہا کسی کے پیسے دینے تھے، ادا ہو گئے۔ کس نے ادا کیے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا کون تھا، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ میری طرف سے کسی نے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کوئی بات نہیں کی، اشارہ تک نہیں دیا، کوئی سگنل نہیں، کوئی انڈیکیٹر نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی کسی قسم کا اس پر احسان نہیں کہ تیرے پیسے میں نے ادا کیے ہیں۔ یہ ہے بندے کا اور اللہ کا معاملہ۔ جو بندہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے، جب ابن مبارک فوت ہوئے، ان کے جنازے کے بعد کسی بندے نے بتایا کہ اس وقت جو 10,000 درہم دیے تھے ابن مبارک نے دیے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، اس شرط کے ساتھ دیے تھے کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ صفت اللہ کو پسند ہے، جو اپنے اندر دینے کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر اتنا خفیہ پن پیدا کر لے اور اتنی وہ سادگی لے آئے، اتنا چھپا کے کرے۔ میرے اللہ کو یہ معاملہ بڑا پسند ہے۔ یہ قیامت والے دن سخت حالات میں اللہ کے VIP بندوں میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، لطف اندوز ہو رہا ہوگا، راحت لے رہا ہوگا جب دنیا پریشان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.